اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں ہمارا جو چیپٹر کنٹینیو چل رہا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس چیپٹر کا ہم آج آخری جو لیکچر ہے یا آخری ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پورے چیپٹر میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایک بلند پایا، بہت ہی جلیل القدر نبی تھے۔ ان کی زندگی پیدائش سے لے کر ان کے اٹھائے جانے تک یا ان کی موت تک ایک پورا اور جو ہے وہ معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے، اور ہم نے گریجولی ون بائی ون ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلے ان کی پیدائش، یعنی جب حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ایک بیٹے یعنی حضرت مسیح کی جو ہے پیدائش کا، جب تک میں بڑا ہوا ہوں اور جب تک میں اوپر اٹھا لیا جاؤں گا یا زندہ رہوں گا یا ماں جب تک مجھے موت آئے گی اس وقت تک میں سلامتی ہوں۔ یہ باتیں سن کر بہت سارے لوگ جو تھے ان کے جو اس وقت ان کے سامنے تھے، وہ تو فوراً اس بات پہ یقین کر لیا ان کی باتوں پہ، اور انہیں اللہ کا نبی تسلیم کر لیا، کیونکہ لوگوں نے ان کا فوراً انکار کر دیا، ان کی ان باتوں کا یا ان کی نبوت کا انکار کر دیا کہ بھئی اس بات کو ہم نہیں مانتے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور واقعی وہ بات انسان کے ذہن میں سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اور کچھ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کیونکہ وہ بن باپ کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور کتاب کا اعلان کیا تھا اور اللہ پہ ایمان لانے کا کہا تھا، تو وہ جو ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر سورہ مریم کی ایک آیت میں، قرآن کریم کی سورہ مریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ شایع شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اور وہ تو بس جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، جب بڑے ہو گئے جو، اور انہوں نے پھر نبوت کا اعلان کیا، یعنی ان کی عمر کوئی 34 یا 35 سال کی تھی تو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے ان کی زندگی بھی معجزات سے بھری ہوئی تھی، جو کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں ان معجزات کا، بہت سارے معجزات کا ذکر کیا، جس میں مردے کا زندہ کرنا ہم نے دکھایا اور بیمار کا شفا یاب ہونا دکھایا، اور ایک بہت ہی موذی بیماری یعنی کوڑ کی جو بیماری ہوتی تھی اس پہ مریض کو شفا یاب ہونا سکھایا، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پھیل گئی تھی، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ بہت ہی جو ہے وہ بیماری بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور کوئی لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ اس طرح کی بیماری جلدی ایک بیماری تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام سے ان کے پاس جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے زخموں پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہ معجزہ تھا، اور وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو ہاتھ پھیرتے، اس کو اپنا لعاب لگاتے، مٹی لگاتے، اور پھر وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہو جاتا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی۔ اس طرح سے ان کی زندگی کے ہم نے بہت سارے معجزات اپنے پریویس لیکچرز میں دکھایا۔ اور یہ بات جب انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، میری کتاب ہے یعنی انجیل مجھ پہ نازل کی گئی ہے، اور میں پچھلی کتابوں کا جو ہے وہ ماننے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، تو اس وقت ایک بہت بڑا مذہب یعنی یہودیت تھا، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے تھے۔ تو وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے،
کیونکہ وہ تو یہودی تھے اور توریت کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اور کسی اور نبی کا ان کے سامنے کوئی بھی گنجائش نہیں تھی، لہذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرتے تھے اور توریت کو مانتے تھے، لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انجیل کا بتایا، اس کی تعلیمات دینی شروع کی اور کھلا کھلا اس کی تعلیمات دینا شروع کر دی مذہبی مقامات پہ، مذہبی مواقعوں پہ، تو یہودی جو تھے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کے جو ماننے والے تھے، فالوورز تھے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان کے لیے زندگی مشکل تر ہوتی جائے گی۔ وہ کسی خود، کیونکہ وہ ایک بہت ہی معتبر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہذا یہودی براہ راست ان کے خلاف تو کوئی کاروائی کر نہیں سکتے تھے، اور اس پورے علاقے یعنی یروشلم، شام اور فلسطین میں رومیوں کی اس وقت حکومت تھی، یعنی رومن امپائر کا وہ حصہ تھے، لہذا وہ قانون کو ہاتھ میں لے نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے یہ طریقہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ بھڑکانا شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کو بہکانا شروع کیا، ان کو غلط غلط باتیں بتانا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو کنگ کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کہتے ہیں۔ اس پہ روم کے جو بادشاہ تھے اس کے لوگ آئے ان کی طرف، ان سے بات چیت کی کہ بھائی یہودی جو ہے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کنگ آف ہیں، تو انہوں نے کہا میں کنگ نہیں ہوں، یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں کنگ ہوں۔ تو جب رومیوں کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ اپنے آپ کو روم کا کنگ تو نہیں کہتے، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے کنگ ہیں، یہودیوں میں بادشاہ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ یہودیوں کو اس بات پہ اور بری بات لگی اور انہوں نے مزید سازشیں جو ہیں وہ تیز کر دی، کیونکہ یہودی ایک بہت بڑا طبقہ تھا، بہت بڑی میجورٹی میں تھا، اور اس پورے علاقے میں رومیوں کی یعنی رومنز کی ایک کوشش تھی کہ کسی طرح کی افراتفری نہ ہو اور لا اینڈ آرڈر کا جو ہے معاملہ نہیں ہو، لہذا وہ یہودیوں کی بات مانتے تھے اور یہودیوں کے بہکانے پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے پہ وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں، اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں اپنے فالوورز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو رومیوں نے یعنی ان کے جو فوجی ہوتے ہیں ان کو ان کے گھر کو گھیر لیا، اور وہ بہت ہی مصدقہ اطلاعات تھی کہ وہ گھر میں موجود ہے، لیکن جب وہ گھر میں گئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس پہ وہ رومی جو تھے وہ فوجی بہت حیران ہو گئے کہ یہ بات تو بالکل تصدیق شدہ تھی یا کنفرم تھی کہ وہ گھر میں، لیکن وہ نہیں۔ ایک جو ہے وہ بات اس طرح سے، اور اس واقعے کے لیے وہ بہت ساری جو ہے وہ باتیں لوگوں میں، ڈفرینٹ لوگوں میں مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، لہٰذا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ بالکل ان کا ہم شکل ایک جو ہے شخص کو بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اب وہ کسی پتا کہ وہ ان کے ہم شکل کون تھے یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بقول ایک گروہ کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور وہ ان کے اسی ہم شکل کو سولی پہ چڑھایا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ طور پہ وہ ان کے جو ہم شکل ایک شخص تھا اس کو سزا دے دی گئی اور وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو حقیقتاً سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، لیکن ان کی موت نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سولی پہ سے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اس وقت کے لوگ عیسائیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ سولی کے وقت جب ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی اوپر اٹھائے جانے کے، اس پہ مسلمان علماء کا بھی بہت سا اختلاف ہے کہ اوپر اٹھائے جانے پہ ہم بہت دفعہ کسی کو مر جانے کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں اٹھا لے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندہ نہ اٹھا لے۔ جب ہم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بہت سارے
لوگ یا اپنی زبان میں اپنے طریقے میں اس طرح سے بددعا دیا کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ زندہ اٹھا لے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں موت دے دے، تم مر جاؤ۔ تو یہی الفاظ، اسی طرح کے الفاظ جو قرآن میں کہ ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں گے، اسی سے بہت سارے علماء یہ بات اندازہ لگاتے ہیں کہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، اور اس پہ بہت بڑا اتفاق ہے کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا اور قیامت کے دن وہ واپس آئیں گے۔ جبکہ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ جیسا کہ شروع میں جب پہلے دن جب انہوں نے گفتگو کی تھی اپنے خاندان کے لوگوں سے، تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جب میں زندہ ہوں اور جب مجھے موت آ جائے اس وقت تک میں سلامتی ہوں، یعنی وہاں انہوں نے موت کا ذکر کیا۔ لیکن جب قرآن میں ایک الفاظ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کے صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک کے لیے غالب رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں اوپر اٹھائے جانے کے الفاظ ہیں، اور اسی اوپر اٹھائے جانے کے الفاظ سے جو میں نے پریویس آپ کو یہ بتایا کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا گیا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ موت دینے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو موت بھی دے دی گئی ہوگی اور قیامت کے دن واپس بھیجا جائے گا، دوبارہ زمین پہ اتارا جائے گا مسیحا کے طور پہ۔ تو یہ بھی ایک بہت سارے اس میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ گرفتاری کے وقت آئے تھے روم کے فوجی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور دشمن اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور بے شک اللہ کی تدبیر سب سے افضل ہے۔ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کے دشمن یعنی یہودی یا رومی اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی، اور جیسے کہ بہت بڑی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے دن وہ مسیحا کے طور پہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے دجال کے مقابلے میں۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تواتر کے ساتھ رائے چلی آ رہی ہے، اور اس پہ اتفاق ہے بہت سارے لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں آئیں گے اور دجال کے خلاف مسلمانوں کی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے، لیڈ کریں گے مسلمان۔ اس طرح سے ہم نے آج عیسیٰ علیہ السلام کا جو چیپٹر ہے اس کو مکمل کیا، اور ہم نے ان کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت یعنی زندہ اٹھائے جانے تک کے تمام واقعات کو احاطہ کیا۔ انشاءاللہ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر اور تمام لیکچر بہت انٹرسٹنگ لگے ہوں گے، بہت ہی نالج ملی ہوگی آپ کو اس لیکچر میں، اور آپ کو بہت ہی زیادہ معلومات ملی ہوگی۔ تھینک یو۔